90 دن کے اندر اندر ان لوگوں سے زمینیں چھڑوا لی جائیں گی جنہوں نے قبضہ کیا ہوگا غیر قانونی. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ کیا ہے؟ یہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ آدھا سچ ہے اور آدھا سچ جو ہے وہ آدھا جھوٹ ہے. اس کی ایک وجہ ہے ابھی نا اس کے اندر ایک جو ہے وہ قانون سازی یہ جو ہوئی ہے پنجاب ایموویبل پراپرٹی جو پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے ہیں 2025 میں. اس میں نا ایک مطلب بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. بڑے شہروں میں تو یہ برا حال ہو چکا ہے. آپ کوئی اپنا پلاٹ جو ہے وہ لے کے خالی نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ جو ہے وہ وہاں پہ دوسرے دن آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی تیسرا مالک آ کے مل جائے گا کہ یہ میں مالک ہوں اس پلاٹ کا. پھر یہ کہ ایک بڑی پریکٹس یہ رہی ہے کہ ایک پراپرٹی کے 4 مالک نکل آتے ہیں. ایک جو ہے وہ پلاٹ ہے اس کے 4 مالک نکل آئے ہیں. پھر یہ کہ خاندانی جو مسائل ہیں کہ خاندانی مسائل اتنے گھرے ہوتے ہیں کہ بندہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس کو ہمیں جو ہے وہ یہ قابل تعریف ایکشن ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. اب دیکھیں یہ جو ہے بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. یہ ایک جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے آپ کو یاد ہے ہم نے پیرا کے اوپر سب سے پہلے ویڈیو ہم نے کی تھی اور اس کو ہم نے بتایا تھا کہ پیرا کا کام کیا ہوگا. یہ پیرا کے جو ایکٹ تھا اس کی کنٹینیوشن ہے. پیرا اس لیے ہی بنائی گئی تھی. یہ ہم اسی پلیٹ فارم سے ہم نے ڈسکس کیا تھا. پیرا جو ہے اب یہ پیرا کو کام دیا گیا کہ پیرا نے یہ کام کرنا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے پیرا کی جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ڈی سی ہے اس طرح یہ ڈی آر سی جو بنی ہے ڈسٹرکٹ ریزولیوشن کمیٹی جو ہے یہ اس کا چیئرمین بھی ڈی سی ہوگا. اور ڈی سی کے پاس ایک اپلیکیشن جائے گی اور ڈی سی کے آفس کی بجائے اس کو اے ڈی سی آر جو ایڈیشنل کمشنر ایڈیشنل ریونیو ہے آپ کا وہ اس کو انٹرٹین کرے گا. اس کے پاس یہ اپلیکیشن جائے گی. اپلیکیشن کے بعد جو ہے وہ اس کمیٹی میں ڈی پی او آپ کا ڈی سی ہے, آپ کا متعلقہ اے سی ہے اور آپ کا متعلقہ ایس ڈی پی او ہے. یہ اور ایک حکومتی ممبر ہوگا اور پروسیکیوٹر ہوگا. وہ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور وہ اس کا جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق پہلے وہ چیک کروائیں گے کہ یہ جو بندہ ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آیا ہے کیا یہ سچا بھی ہے یا یہ ہمیں صرف سٹوری سنانے آیا ہے. جب وہ چیک کریں گے اور آپ کی جو ہے وہ قانونی واقعی آپ کی ملکیت وہ نکلتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کرتے ہیں. اور ایکشن یہ کیا گیا ہے کہ اس کو 90 دن کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو بلایا جاتا ہے, دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے. سننے کے بعد جو ہے وہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ جو ہے وہ بندہ یہ سچ بول رہا ہے اور اس کے ریکارڈ کے مطابق یہ پراپرٹی اس کی ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس کو اگلے دن جا کے یا دوسرے تیسرے دن جا کے وہ قبضہ جو ہے وہ دلوا دیتے ہیں. اور اگر وہ دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, یہ میرے سے انہوں نے قبضہ جو ہے وہ چھین کے اس کو دے دیا ہے, تو اس کے پاس پھر ریمیڈی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹریبیونل میں جائے گا. اور وہ ٹریبیونل جو ہے وہ ایک سیشن جج کے لیول کا ایک بندہ جو ہے وہ جج ہوگا. اس کو جو ہے وہ ریٹائرڈ سیشن جج بھی ہو سکتا ہے. اس کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بٹھایا جائے گا. وہ ساری جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو سنے گا. سننے کے بعد اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس نے 90 دن کے اندر 3 مہینوں کے اندر اندر اس نے فیصلہ کرنا ہے. اور اب اس فیصلے کے خلاف آپ کے پاس اپیل کا بھی رائٹ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن ہائی کورٹ میں 2 ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے اس کمیٹی کے ہیڈ ہوں گے اور وہ سنیں گے اس معاملے کو کہ جی یہ واقعی نیچے سے جو فیصلہ ہو کے آیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اچھا اس میں نا ایک شاید سب سے زیادہ جو بڑی وہ چیز ہے نا جو لوگوں کو اس بات کا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کمیٹی کا ایک تو سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا کہ اس میں وکیل جو ہے وہ آ کے آرگومنٹس نہیں دے سکتا. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ان پرسن کال کی جائیں گی اور وہ ان پرسن ہی جا کے اپنا معاملہ جو ہے وہ کمیٹی کو بتائیں گی. کورٹ ہوگی کمیٹی. لیکن بہت سارے لوگ تو جو زمین کے معاملات ہوتے ہیں ان کو سمجھتے نہیں باریکیاں جو ہوتی ہیں وہ کیسے ثابت کریں. یہی تو مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ کیا ہے, اب میں جو ہے وہ کوئی لاہور میں تقریباً میرا خیال ہے اس ٹائم پہ کوئی 1 لاکھ سے اوپر اپلیکیشن آ چکی. اب وہ اپلیکیشن اس میں سے کل 1 لاکھ میں سے کوئی 90,000 اپلیکیشن خارج ہو چکی ہے. اس اخراج کا مقصد کیا ہے یا اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ جو اپلیکیشن لکھوائی گئی ہیں وہ آپ کو جب پتہ چلا نا کہ جی مجھے وکیل کی فیس نہیں پڑنی تو لوگ فیس بچانا چاہتے ہیں. وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے ایسی اس میں غلطیاں کی ہیں کہ وہ کمیٹی نے اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا کہ اس کی تو اپلیکیشن انٹرٹین ہی نہیں ہو سکتی. نہ اس کے ساتھ ثبوت لگائے گئے ہیں,
نہ اس کو جو ہے وہ اپلیکیشن کو پراپر ڈرافٹ کیا گیا ہے. ہاں جی. پھر یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ نے اسٹوری اپنی جو ہے وہ کچھ اور لکھی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ وربل کچھ اور بتا رہے ہیں, محلے داروں نے کچھ اور بتائی, گاؤں نے کچھ اور بتائی, تو اسی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دی. تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ کونسل کو ہائر کریں, اور اس کونسل کو جو قابل بھی ہو, جس کو لا بھی آتا ہو, اور اس کو جو ہے وہ ساری چیزوں کی سمجھ بھی ہو. اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اس کے, چاہے آپ خود جا کے اندر بتا دیں, لیکن آپ کی اپلیکیشن میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اگلا بندہ 100 بار سوچے کہ یہ اپلیکیشن میں ریجیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہو سکتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ چیزیں آپ کی آگے چلیں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا جائے گا. اس کے اوپر سزا جو ہے اس کی بھی متعین کیا گیا سزا کو. لیکن جھوٹی اپلیکیشن دینے والے جھوٹی اپلیکیشن والے کو بھی سزا ملے گی, اس کے اوپر جو ہے وہ پینلٹی بھی ہے. ناصر صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جو انلیگل کہلاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ان کے مقدمات بھی کسی نہ کسی دہ کے ساتھ ہوتے ہیں, گاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں, کسی ذمہ دار کے ساتھ ہوتے ہیں, جن کی زمینوں پر وہ قبضے کر لیتے ہیں. تو اس طرح کوئی عام جو ایک پاکستانی ہے وہ کسی سوسائٹی کے خلاف کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے یہ میری زمینوں پر قبضے ہیں, تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا؟ 100% ہوگا. دیکھیں, قانون بنانے کا تو مقصد یہی ہے نا, آرڈیننس تو یہی دیا گیا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زمین کے اوپر قبضہ ہے اور آپ اس میں قانونی مالک ہیں, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ اس کے ایکشن ہوگا, اور وہ 100% ہوگا. لیکن میں نے جیسے مافیاز ہیں, مافیاز کو آپ دیکھیں, جب آپ جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے آگے کوئی چیز بھی بڑی نہیں ہے, لیکن اسٹیٹ کے اندر بھی تو مافیاز موجود ہیں. وہ مافیاز موجود ہیں, لیکن پھر یہی تو ایکسپوز بھی تو اسی طرح ہوگا نا. جب آپ نے یہ قانون بنایا ہے اور وہ قانون کی عمل داری نہیں ہوتی, تو پھر آپ ایکسپوز ہوں گے کہ آپ نے قانون بنانے کا فائدہ کیا تھا. پھر پہلے بھی قانون موجود تھے, پہلے بھی جو ہے وہ ڈسپوزیس ایکٹ جو ہے وہ پہلے بھی موجود ہے, اس کے بعد ایوکشن لاز تو پہلے بھی موجود ہیں. وہ چیزیں ان کے اوپر نہیں ہو سکیں, وہ سالوں سال جو ہے وہ آج تک پینڈنگ ہے. وہ سول کورٹ سے سیشن سے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد بھی وہ اتنی دیر میں دیوانی مقدمات کو, اس لیے تو کہا جاتا ہے بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے, تو وہ ان کے فیصلے نہیں ہوتے, نسل در نسل کیس چلتے ہیں. اب اس کا جو ہے وہ اسپیڈی ریمیڈی اگر اس میں دی گئی ہے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسپیڈی ریمیڈی ہے یا نہیں ہے. تو یہ اسی کا جو ہے وہ بیسیکلی کرکس ہے, اور یہ ساری چیزیں. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر.